خانواد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذران عقیدت کے لیے 20 مرثیے، 1000 نعتیں، 10,000 مناقب، 50,000 نوحے اور لاکھوں اشعار۔ ندیم سرور جنہوں نے بہت زیادہ نوحے آپ کے پڑھے ہیں، آپ نے ان کے لیے بہت لکھا ہے، ان کا نام ساتھ چل رہا ہے، سرور و ریحان، ریحان و سرور، یہ کیا ہے؟ جناب پہلی بات یہ ہے کہ میں خمس دینے کا عادی ہوں۔ مجھے ملک کی مٹی یاد آتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا میرا ملی نغمہ، خوشبو بن کے مہک رہا ہے میرا پاکستان، جو اہل ظرف ہے لکھتے ہیں وہ سلام حسین، قلم کے قلب میں موجود ہے امام حسین۔ السلام علیکم۔ ایام محرم میں ہر کوئی اپنی اپنی طرف سے نذران عقیدت بحضور امام علی مقام پیش کر رہا ہوتا ہے۔ میں مدثر اقبال بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے میں کسی نہ کسی طرح سے اپنا نام ان ذکر کرنے والوں میں ضرور لکھوانے کی کوشش کریں جن کا سلام امام علی مقام کے حضور پہنچ سکے۔ لیکن ایک ایسی شخصیت ہمارے پاکستان کا بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑا فخر ہے کہ جن کے پوری دنیا میں سپیڈسٹ رائٹر اردو زبان میں کہا جائے تو یہ ایک ریکارڈ ہے، بلکہ سپیڈسٹ رائٹرز ٹاپ 10 اگر پوری دنیا میں لیا جائے تو وہ بھی پاکستان کا ایک اعزاز ہے، جنہوں نے 20 مرثیے لکھے ہیں، جنہوں نے لگ بھگ 1000 نعتیں وہ لکھی، اس کے ساتھ 10,000 مناقب ہیں، 50,000 نوحے اور لاکھوں اشعار ہیں جو لکھے گئے۔ ایک ایسی شخصیت ہماری خوش بختی ہے کہ آج ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید ریحان اعظمی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا، مصروفیت بہت تھی ایام محرم میں آپ کی، لیکن آپ نے جو وقت دیا اس کے لیے بہت شکر گزار۔ وہ جو مصروفیت تھی وہ اسی سلسلے کی تھی اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس خاکسار کو یاد کیا۔ ایک چیز آپ سے آغاز میں میرے لیے یہ بڑا حیران کن تھا کہ سپیڈسٹ رائٹر کے طور پر ریحان اعظمی صاحب کو جانا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، یہ اتنا تیزی کے ساتھ، یہ تو کہتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ تو وارد ہے اور وہ ایک کیفیت ہے اور اس میں لکھا جائے، آپ کا ایک سے ایک شعر، ایک سے ایک کلام، چاہے وہ کسی بھی سمت میں لکھا گیا ہے، وہ خوبصورت ہے، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ سرکار، میں عرض کروں کہ میری کیا جرأت، میرے کیا مجال کہ میں اس خانوادے کے حضور جس پر خود رب العزت درود بھیجتا ہو اور انبیاء، اولیاء، فرشتوں کی ایک لمبی جو ہے قطار ان کے در دولت پر، ان کی چوکھٹ پر سجدہ ریز دکھائی دیتی ہے، تو یہ جو ذکر اہل بیت ہے، ذکر خانوادہ رسول ہے، شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے جو شان ہے، اس پر کچھ لکھنے کے لیے قلم کا کہیں کام نہیں ہے، میری کوئی جرأت نہیں ہے کہ یہ اس خالق کائنات نے اپنے انبیاء کو حکم دیا ہوتا ہے کہ جاؤ اور یہ میرے محبوب کے خانوادے کے لیے یہ کام کرنے والے کو میری جانب سے یہ تحفہ بھیجو کہ میں نے جو لفظ و اعداد خلق کیے ہیں وہ اس کی جھولی میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ اور اس پر آپ پر بڑا فضل ہے پھر اللہ کا۔ بڑا ایک سوال ہے میرا، میں جب یہاں آیا آپ سے ملنے ملیر تو اتنا بڑا آدمی، لاکھوں اشعار جس نے لکھے ہیں، وہ 100 گز سے بھی کم کے مکان میں کیوں رہتا ہے؟ کیا کتابوں کا تو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ بہت انبار ہے، یہ دولت تو بہت ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک ہمارے جاننے والے تھے دوست، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کا ایک شعر ہے
کہ سرور علم ہے کیفے شراب سے بہتر، سرور علم ہے کیفے شراب سے بہتر، کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر۔ تو یہ میری دوست ہیں، یہ مجھ سے گفتگو کرتی ہیں اور اپنے دل کا علم میرے دل میں منتقل کرتی ہیں، تو وہ لہو بن کے میری اشعار قلم میں داخل ہوتا ہے اور وہ میں کرتاس پر انہیں منتقل کرتا ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ 100 گز اور 1000 گز کیا ہے؟ یہ وہ راحت اندوری صاحب کا ایک شعر ہے، جی میری جاگیریں تھی کتنی مجھے نہیں معلوم، میری جاگیریں تھی کتنی مجھے نہیں معلوم، جہاں میں دفن ہوں اتنی زمین میری ہے، تو میں پہلے سے اپنی زمین اتنی بڑی کیوں بناؤں، اس کی عادت ڈالوں کہ کہاں جانا ہے۔ تو یہ چھوٹا گھر میرے لیے بہت ہے۔ دل بڑا ہے آپ کا، نہیں، بیماری ہوتی ہے دل بڑا ہونا۔ میں محبت میں کہہ رہا ہوں، سمونے میں کہہ رہا ہوں، جس ہر طرح کی محبت سما جاتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اگر اردو زبان کی بات کر لیتے ہیں، میر اور غالب سے لے کر اور آج تک کے تمام شعراء جو ہیں، وہ جو مقطع ہے اس میں اپنے نام کے ساتھ ہیں، وہ صرف ریحان ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ ریحان اعظمی کے نام کے ساتھ نوحہ پڑھنے والے کا نام بھی ہے؟ اس میں میں ندیم سرور جنہوں نے بہت زیادہ نوحے آپ کے پڑھے ہیں، آپ نے ان کے لیے بہت لکھا ہے، ان کا نام ساتھ چل رہا ہے، سرور و ریحان، ریحان و سرور، یہ کیا؟ یہ تو مختلف بات ہے۔ جناب علی، بات یہ ہے کہ میں خمس دینے کا عادی ہوں، اللہ، اور میں یہ میرے ساتھ جو لوگ میری ٹیم میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا تو اپنا اصرار ہوتا ہے کہ ہمارا نام بھی شامل کر دیجئے، جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی اس ذکر میں شامل ہو جاؤں، اس ثواب میں شامل ہو جاؤں۔ تو بات یہ ہے کہ خمس دینے والا آدمی کا مال پاک ہو جاتا ہے، تو میرے لفظ اپنے لفظوں ویسے ہی پاک ہیں وہ تو، لیکن ان کو مزید پاک کرنے کے لیے میں صاحب بیاض کا بھی، منقبت خاں کا بھی اپنے مقطع کے ساتھ نام شامل کر لیتا ہوں۔ اچھا، ایک چیز میں نے آپ کے بارے میں سنا جب ہم آپ سے وقت لیا، اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس آتا ہے کچھ لکھوانے کہ یہ ریحان بھائی کچھ لکھ دیجئے، انکار نہیں ہے، وقت بھی اگر ہے قلیل تو بھی آپ، یہ کیا بات ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں در دولت سے دولت ملتی ہے ہر انسان کو، یہی کیا معاملہ ہے کہ وقت بھی کم ہے اس میں بھی آپ دے دیتے ہیں؟ آپ نے بڑا جملہ کہہ دیا۔ میرے مولا حسین نے زندگی میں ایک بار انکار کیا ہے بیعت یزید کے سلسلے میں، اللہ اکبر، اور اس کے بعد اس خانوادے نے اور میرے مولا حسین نے کہ پوری آپ ہسٹری ادب کی، مذہب کی اٹھا کے دیکھیں کہ رسول اللہ کے خاندان نے کبھی انکار نہیں کیا کسی بات کے لیے، کوئی ان کے در دولت سے خالی نہیں گیا۔ تو سنت اہل بیت آپ نے رکھا؟ جناب اچھا، میں سنت نہیں ہے، فرض ہے، فرض ہو گیا کہ اس سنت کو فرض سمجھ کے پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، ایک چیز میں آپ سے یہاں جاننا چاہوں گا، یہ جب مجھے یاد ہے، بلکہ آج میں ذکر بھی کر رہا تھا کہ میں کچھ پرانے نوحے سنتا، بچپن کی بات ہے، پنجاب میں بیٹھے ہوئے، تو کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ ریحان بھائی سے ملاقات ہوگی، لیکن یہ اتنا درد، اتنا سوز کہ وہ آج بھی وہی نوحے جو آج سے 10 سال 12 سال 15 20 سال پہلے لکھے ہوئے، وہ جب سنتے ہیں وہ کیفیت ہوتی ہے، یہ کیفیت کس طرح سے ان اشعار میں آپ ڈال رہے ہیں؟ ہاں دیکھیے، کیفیت جو ہے وہ میں ایک اس سلسلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آدمی کو اپنا ماضی یاد ہونا چاہیے، اور جو آدمی اپنا ماضی بھول جاتا ہے وہ کسی کے درد کو نہیں جانتا۔ اللہ، اور یہ غم حسین
وہ درد ہے جس کے بغیر انسان کسی کی سامنے والے کی مدد نہیں کر سکتا. جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں جب رنج و الم کے حالت میں تھا، خدا نخواستہ میرے گھر میں کسی کی موت ہو گئی، کوئی بچہ انتقال کر گیا، یا والدین اس دار فانی سے عالم جاویدانی میں چلے گئے، تو وہ درد جب آپ کے دل میں موجود ہوگا تو آپ اس کائنات میں بسنے والے ہر انسان کے دلی درد کو محسوس کریں گے. تو یہ نوحے، یہ منقبت، یہ سلام جو ہمارے لیے یا اور شعراء کے لیے عرش سے اترتے ہیں یا وارد ہوتے ہیں، تو وہ آنسوؤں کی ایک مشک بھر کے لے کے آتے ہیں آپ کی آنکھوں کے لیے. آج کل کے وقت میں تو بہت چیزیں جو ہیں وہ بغیر کسی معاوضے کے کچھ نہیں ہے. آپ نے لاکھوں اشعار ہیں، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، نوحے ہیں، وہ لکھ کے پشاور سے لے کے کراچی بلکہ بیرون ملک جہاں جہاں اردو پڑھنے سمجھنے بولنے والے لوگ ہیں ان تک وہ دیا، اور وہ پڑھ رہے ہیں اور شہرت ان کی بھی بن رہی ہے. اور شہرت میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا کی زبان میں کہ ملین اور بلین لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی کچھ نہ نذرانہ، نہ کوئی ہدیہ، نہ ہو کیا چیز ہے؟ سر یہ آپ سے کس نے کہا کہ میں نہیں لیتا؟ اچھا، بات یہ ہے کہ میں آدمی اپنی شہرت اور اپنی دولت لے کر پیدا ہوتا ہے، اور میں یہ اپنی عزت، شہرت اور دولت اس دن کے لیے لے کے آیا ہوں کہ جب قبر میں روشنی کی ضرورت ہوگی. اللہ، وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. پروردگار کہنا میں قبر کے اندھیرے کو اپنے محبوب رسول کے صدقے میں نور میں تبدیل کر دے گا، اور میرا یقین ہے کہ یہی ہوگا. یہ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ میں کہیں اس ذکر اہل بیت اور ذکر رسول سے غافل ہوتا، خدا نخواستہ، تو میں آخرت کے لیے میرے پاس کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ یہ آخرت کے سامان ہیں، یہ ساری دولت، گھر، مکان، گاڑی تو یہیں رہ جائے گی. صحیح. میں اس وجہ سے سینہ تان کے بات کرتا ہوں کہ کوئی آدمی، کوئی بڑے سے بڑا آدمی، کوئی بچہ، میرے محلے کے بچے میرے پاس جب اس ذکر کے لیے میرے پاس آتے ہیں کہ ریحان بھائی ہمیں ایک نوحہ لکھ دیجئے، ہمیں ایک نعت لکھ دیجئے، ہمیں ایک منقبت لکھ دیجئے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس میرے رب نے بھیجا ہے. اللہ. اور اس سے دعا کے سوا کوئی مال و زر، کوئی ہدیہ نہیں لینا ہے. اور اگر کوئی ہے تو میں سینہ تان کے پھر کہہ رہا ہوں کہ پورے ورلڈ سے ایک آدمی لے آئیے آپ جو یہ کہہ دے کہ ریحان آدمی نے اس سے نوحے کے عوض یا منقبت کے عوض کوئی ہدیہ مانگا ہے. اچھا، آپ کے اشعار بہت زیادہ آپ نے لکھا ہے، اور ہمیشہ جو لکھا ہوتا ہے وہ بچوں کی طرح پیارا ہوتا ہے. جی بالکل، کیونکہ وہ دل سے آپ کی ایک آواز ہوتی ہے. لیکن بہت سے نوحے، بہت سی شاعری، بہت سی چیزیں، لیکن آپ کبھی سوچتے ہیں کہ یار ریحان یہ جو میں نے لکھا میرے بڑے دل کے قریب، اور بڑا کوئی ایسی چیز ضرور آج سننے والے کو، بہت سے لوگ بہت سے جو طرز ہے اس میں بہت ساری آوازوں میں سن چکے ہیں، لیکن آپ کو ایسا کوئی چیز، کیونکہ مناسبت بھی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا ہدیہ ضرور کیجئے. جو اہل ظرف ہیں لکھتے ہیں وہ سلام حسین، جو اہل ظرف ہیں لکھتے ہیں وہ سلام حسین، قلم کے قلب میں موجود ہیں امام حسین. فرشتے ہاتھ میں کشکول لے کے آتے ہیں. عرض کر رہا ہوں اگلا مصرع جی جی. کہ فرشتے
ہاتھ میں کشکول لے کے آتے ہیں، جناب زہرا بنا دیں ہمیں غلام حسین۔ سبحان اللہ۔ زمانہ حرکو علیہ السلام کہنے لگا، زمانہ حرکو علیہ السلام کہنے لگا، یہ تھا یزید پرستوں سے انتقام حسین۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ زمانہ حرکو علیہ السلام کہنے لگا، یہ تھا یزید پرستوں سے انتقام حسین۔ اور کہاں پر صبر، کہاں پر جہاد واجب ہے، کہاں پر صبر، کہاں پر جہاد واجب ہے، انہی اصولوں پہ قائم تھے صبح و شام حسین۔ اور لگائے کشتوں کے پشتے بدن پہ سر نہ رہے، کچھ اس ادا سے چلی دشت میں حسام حسین۔ اور حضور میں مقطع پیش کر رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، جو ریحان مدح اہل بیت میرے خیال کے مسکن میں ہیں قیام حسین، میرے خیال کے مسکن میں ہے قیام حسین۔ تو حضور اب اس سے آگے ایک طرح سے دو چار جی اشعار اور پیش کر دوں کہ کمال عشق خدا ہے حسین کا سجدہ۔ میرے مولا نے کہا ہے نا کہ نماز سب کو بچاتی ہے، لیکن میرے امام نے نماز کو بچا لیا اپنا سر پیش کر کے۔ کمال عشق خدا ہے حسین کا سجدہ، نبوتوں کی بقا ہے حسین کا سجدہ، شہادتوں کے مسلح پا مملکت ہے یہی، شہادتوں کے مسلح پہ تمکنت ہے یہی، ستون عرش علا ہے حسین کا سجدہ۔ اور بتا رہا ہے کہ مفہوم ارجعی کیا ہے، بتا رہا ہے کہ مفہوم ارجعی کیا ہے، وقار خاک شفا ہے حسین کا سجدہ، اور جہان کن میں ہے لرزاں وجود تیرا شبی، اجالے بانٹ رہا ہے حسین کا سجدہ، دمشق عشق میں دمشق عشق میں تا کوفہ نفاق تو دیکھ، سفیر اہل وفا ہے حسین کا سجدہ۔ تو حضور یہ آپ نے سنا کہ حسین نے کہ اپنے اعمال سے، اپنے جذبہ شہادت سے، اپنے رب العزت کی مرضی خریدنے کے لیے جو اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے 6 ماہ کے بچے کی، اپنے 32 برس کے بھائی کی جو قربانی پیش کی، یہ اس کا ہدیہ تھا رب کی مرضی خریدنے کا۔ اور اس مرضی خریدنے میں میرا مولا اپنے خانوادے کے ساتھ کامیاب ہوا، اور آج تک لاکھوں صدیاں بیت گئیں، ہزاروں لوگ شہادتوں کی معراج پانے کے لیے انتظار میں رہے، لیکن شہادت پانے کے بعد بھی ان کا ذکر آج اتنا نہیں ہوتا جتنا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے اور جناب ابو طالب کے خون سے رچے بسے ہوئے لوگ آج بھی 1400 سال سے معروف و مشہور ہیں، اور بڑے بڑے بہت بڑے لوگ ظالم جابر ان کے ذکر کو دنیا سے ختم نہیں کر پائے، اور یہی وہ اعزاز ہے جو جس کے لیے
निशान हैदर रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मिलेगा। दुनिया में जिन्होंने शहादत हासिल की वो तो निशान हैदर यहाँ ले चुके, लेकिन ये निशान हैदर और निशान मुस्तफ़ाई अर्श पर रब्बुल इज़्ज़त के हाथों वसूल करने वाले लोग हैं। अच्छा, एक चीज़, बहुत सारी आपने लिखे, एक चीज़ मुझे आज मालूम हुआ कि मिली नग़मे भी आपने बड़े खूबसूरत लिखे हैं, और ऐसे खूबसूरत कि जो हर ज़बान में लोग गुनगुनाते हैं। अभी पिछले दिनों 14 अगस्त जब गुजरा है तो वो हम सुन भी रहे थे, चल भी रहे थे। ये मेरे लिए बड़ी हैरानी बात थी। ये है, मिली नगमा, अगर आपके सीने में मिल्लत की मोहब्बत नहीं है तो मिली नगमा नहीं लिखा जाएगा। अल्लाह। मिल्लत अगर आपके सीने में मौजूद है, अपने मुल्क की मट्टी से अगर आपको इश्क है तो वो इश्क खुदा से ताल्लुक़ रखता है, इश्क रसूल से ताल्लुक़ रखता है, मुल्क से। मुझे बड़ी हैरत होती है जब लोग मुल्क के ख़िलाफ़ अपनी मट्टी से मोहब्बत नहीं करते। और मैं ये समझता हूँ कि मैं जब कहीं भी बाहर जाता हूँ, बहुत मेरा आना जाना होता है, ट्रैवल बहुत है, तो जब तक मेरा प्रोग्राम होता है वहाँ बाहर, उस दिन तक तो मैं रहता हूँ, लेकिन अगले दिन मेरी वापसी होती है मुल्क की। मुझे मुल्क की मट्टी याद आती है, उसकी खुशबू मुझे बेचैन कर देती है कि बस अब चलो अपने वतन। तो पाकिस्तान की वापसी जो तो है, फिर मैंने, आपने सुना होगा मेरा मिली नगमा, खुशबू बन के महक रहा है मेरा पाकिस्तान, हम इसके रखवाले, ये हम सब की शान, खुशबू बन के महक रहा है मेरा पाकिस्तान। तो वो महक आपको खींच लाती है। वो महक खींच लाती है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक की ट्रांसमिशन का आगाज़ एक हुआ, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन उसके पहले मेज़बान के तौर पर हुए, लेकिन रमज़ान के गीत जो है वो पहली बार लिखा गया। हाँ, वो भी आपने लिखा। सर मैं अर्ज़ करूँ, डॉक्टर आमिर लियाकत मेरे स्कूल में थे। अच्छा। और वो कई बार चैनल पर भी कह चुके हैं मुझे अपना उस्ताद, और ये हम दोनों की यकसां काविश का नाम है। और कि जब हमने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से गीत लिखना शुरू किए, मैं बिल्कुल इस बात से पे बिल्कुल ख़यानत नहीं करूँगा, वो भी साहिब इल्म आदमी है और उसका ये आइडिया यानी कि उन्हीं का था। अच्छा। डॉक्टर साहब का। सही। और हमने वो मिलके काम शुरू किया। फिर वो अब ये हो गया कि जितने चैनल हैं जी, वो इस रास्ते पर चल पड़े। रेहान भाई 50,000 नोहे लिखे, लेकिन आपके दिल के नज़दीक कौन सा ऐसा नोहा है? बहुत सारे लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने आपके नोहे पढ़े, सरवर भाई ने भी पढ़े, आपके नज़दीक दिल के बड़ा करीब हो। देखिए बात यह है कि दिल के करीब जब आपका ममदूह होगा तो आप फिर उसके लफ्ज़ को भी इसी तरह, उसके नोहा, उसकी नात, उसकी मनकबत, उससे भी आप मोहब्बत अपने बच्चों की तरह करेंगे। और मेरे दिल के जो करीब है, सरवर भाई मेरे दोस्त थे और वो अक्सर इस बात का इकरार भी करते हैं कि मैं उनका ज़ाती दोस्तों में से हूँ। और बात ये, मुझे उनका नोहा वैसे तो हज़ारों हैं, अब किस किस का मैं ज़िक्र करूँ। मेरे बच्चा अभी सलमान आज़मी जिसका इंतकाल हुआ थोड़े दिन पहले, तो वक्त रुखसत बाप का बेटे को मुड़कर देखना, बस ये एक मिसरा इसलिए मेरे जहन में गूंजता है कि वो जब आखिरी बार हॉस्पिटल जा रहा था तो वो जाता नहीं था, मैं, और क्योंकि मैं खुद पैरों से माजूर, तो जब वो छत पे से उतर के
स्ट्रेचर पे उसे लेके जा रहे थे तो मैं वहाँ जाके बैठ गया, और उसने जाते वक्त मुझे हाथ हिला के गया, फिर वो नहीं आया, फिर उसे कब्रिस्तान से मैं लाया। और बात यह है कि उलमा हजरात कहते हैं कि खानवादाए रसूल और खानवादाए अली व बतूल के गम में गमी, खुशी में खुशी, अपने बच्चे को मैं दफन करके आया, और उस दिन रसूल अल्लाह के घर में खुशी का दिन था, शहजादी कौनैन के घर में खुशी का दिन था। मैंने कहा आज मैं नहीं रोऊंगा। घर मैंने सजवाया, मैंने कहा आज मेरी शहजादी कौनैन के यहाँ खुशी का दिन है, और फिर उनके लिए मैंने घर में अपने मिलाद करवाया। मैंने कहा कि आज रसूल अल्लाह के घर में खुशी है, मैं अपने गम को उसमें शामिल नहीं करूँगा, मैं भी खुशी मनाऊँगा आज। और अल्लाह ने मुझे वो वक्त दिया कि मैंने अपने बेटे को दफन करके आया और आके अपना घर सजवाया मैंने, और उसके बाद मैंने मिलाद करवाया। और लोग इस बात पर हैरान हो गए, कहने लगे कि यार ये है खानवादाए अबू तालिब और खानवादाए रसूल के गम में गमी, खुशी में खुशी मनाने वाला। लोग ज़बानी तो कहते हैं, लेकिन अमलन कौन करता है? वाह रेहान आदमी वाह। तो वो उससे मेरा दिल आज तक खुश है कि मैंने कुछ तो रसूलुल्लाह की बेटियों को, उनके बच्चों को अपने मोहब्बत व अकीदत का नजराना इस तरह पेश किया। यकीनी तौर पर रेहान भाई ये एक बड़ा गम है, लेकिन उस गम को जिस तरह से आपने खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की खुशी में तब्दील किया है, उससे आपका सब्र जो है वो यकीनी तौर पर बड़ा हो गया। रेहान आज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सी बातें जितना उन्होंने लिखा, जितने अशार लिखे, मुझे लगता है कि वो वक्त भी शायद हमारे पास ना हो, हमारे पास अल्फाज ख़त्म हो जाएं। उन्होंने वक्त दिया रेहान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से आप लिखते रहेंगे तो हम जैसे सुनते और पढ़ते रहेंगे, और इसी के जो है वो सिला आपको तो ऊपर, लेकिन हमें जो है वो सरूर मिलता रहेगा। आपको मैं अर्ज़ करूं, ऊपर तो बिल्कुल मिलेगा, और बल्कि मिल रहा है। ये जो बरसात हो रही है कहाँ से मिल रही है आपको? बिल्कुल वहीं से मिल रही है ना। और दूसरी बात ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो मेरा रब वो है जो उसे मानता भी नहीं है। रोशनी उसके लिए भी सूरज की है, उसके लिए चांद की रोशनी भी उसके लिए है, उसको पानी भी उसके लिए है। ये नहीं है कि सिर्फ वो अपने लोगों को जो उसके सजदा गुजार हैं सिर्फ उनके लिए उसने ये सब इंतज़ामात किए हुए, नहीं, उसने अपने अदल के हिसाब से किसी को उसके हक़ से महरूम नहीं करता मेरा रब। और अल्लाह, अब मैं अर्ज़ करूं कि अब्द है ना, हम तो अब्द उसकी कहाँ तक किस किस नेमतों का शुक्र अदा करेगा, किस किस नेमतों का शुक्र अदा करेगा, क्या क्या उससे हमारी गुस्ताखियों के बावजूद, हमारे उससे बेइतनाई के बावजूद, उसके सजदों से गाफिल होने के बावजूद हमें वो कभी भूखा नहीं उठाता, बिल्कुल हमारे रिस्क में कोताही नहीं करता।
ہم کوتا ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے ہم بڑے ناشکرے لوگ ہیں، ہے نا. اور بس میں کیا عرض کروں کہ اب یہ ایام عزا کے دن ہے اور گلی گلی کوچے کوچے ذکر خانوادہ رسول ہو رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کو بھی ہم اپنے دکھ کا، درد کا سرمایہ پیش کر رہے ہیں کہ شاید ہماری اسی حوالے سے بخشش ہو جائے، کیونکہ اب رب العزت اپنے رسول کو بہت پیار کرتا تھا. محبوب کہا ہے اپنے رسول کو کہ اے میرے محبوب، تم تو کچھ بولتے ہی نہیں ہو، تم وہی بولتے ہو جو وہی بولتی ہے، اور تم نے جو کچھ کہا ہے وہ میں تمہاری امت کو ان لفظوں کی بنا پر بخشنے کا اعلان کرتا ہوں. سبحان اللہ، یہ انعام ہے ہمارے لیے، یہ بھی انعام ہے. بہت شکریہ. ریحانہ اعظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے، بہت سی باتیں ہیں، لیکن وقت قلیل ہوتا ہے. ایک جاتے جاتے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ہزاروں کی تعداد میں نوحے لکھے گئے، نعتیں لکھی گئی، مناقب لکھے گئے، اشعار لکھے گئے، آپ نے کامنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کے دل کے بہت قریب وہ کون سا اشعار، وہ نوحہ، وہ سلام ہے جو ریحانہ اعظمی صاحب نے لکھا ہے. مدثر اقبال کو اجازت دیجیے. ریحانہ اعظمی صاحب بہت شکریہ آپ کی محبت کا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.